ذکر خیر ہوگا اس مبارک ہستی کا کہ جو نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی، یہاں تک کہ تمام تر حیوانات کے لیے بھی رحمت بن کر نازل ہوئی، اور اس پر بات کرنے لگے تو ان کا وہ گوشہ اس قدر نورانی ہے، اس قدر گہرا ہے، اس قدر جامع ہے، اس قدر مفصل ہے کہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہماری یہ زندگی بھی تھوڑی ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے چند کتابیں بھی لکھنا چاہے تو وہ بھی کم ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جامع اور باکمال ہستی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو اب ہم اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ان کی زندگی کے جو نہایت ہی مختلف مبارک گوشے ہیں، مبارک پہلو ہیں، ان کے اوپر اللہ کی توفیق سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت کیا تاریخ تھی، کیونکہ تاریخ کے حوالے سے کچھ مصنفین اور مفکرین اور مفسرین کی جانب سے اختلافات رکھے گئے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پوری مستند ترین تاریخ کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم کلیئر کریں۔ تو عیسوی سال کے حساب سے جو تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بتائی جاتی ہے، اس پر تو تقریباً تمام مکتبہ فکر کا اتفاق پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 22 اپریل سن 571 عیسوی، یعنی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 571 سال کے بعد 22 اپریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور مجسم اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قمری سال کے حساب سے، جسے ہجری کا سال یا اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے جو مسلم مفسرین ہیں اور جو مسلم محققین ہیں انہوں نے کیا رائے دی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ 9 ربیع الاول بتائی۔ بنیاد الطالبین میں پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 محرم بتائی۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ دیگر جو مفسرین ہیں جن کی اکثریت ہے تو وہ سب کے سب یہ بات بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اس حوالے سے جو ایک کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محمد بن عبد الوہاب صاحب کی لکھی ہوئی، انہوں نے بھی اس کی تاریخ 12 ربیع الاول بتائی ہے۔ اور اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو سیرت کی سب سے پہلی جو کتاب ہے جس کو امام محمد بن اسحاق نے 150 ہجری میں جو فوت ہوئے تھے انہوں نے جو بیان کیا، کیونکہ وہ تابعی تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، تو وہ جو کچھ بتا سکتے تھے آپ نے اس استاد کی روشنی میں، جس استاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف اپنی ناگوں سے زیارت کی تھی بلکہ ان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا تھا کہ انہوں نے تقریباً 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحبت فیض میں گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر میں تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا گیا، اور میں نے 10 سال تک جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل کر اللہ تعالیٰ سے مل نہیں لیتے، میں مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ تو ان کے شاگرد محمد بن اسحاق بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اور یہی میں نے جیسے کہ عرض کیا دیگر جو مکتبہ فکر ہے ان کے بھی اکثر مفسرین نے یہی تاریخ بتائی ہے 12 ربیع الاول۔ اور تو ہو ہندوؤں کی یہ کتاب ہے، ہندوؤں کی کتاب ہے کلکی پرانا، جس میں جو کمپیریٹیو ریلیجن یعنی کہ تقابل ادیان کے جو ماہر ہیں انہوں نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہے کہ اس کتاب میں نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا، بلکہ ان کی زندگی کے بہت سارے گوشے بڑی تفصیل کے ساتھ ایگزیکٹ 19 گنتی کے ساتھ اسی سال کے حساب کے ساتھ اور انہی واقعات کے ساتھ درج تھے جو ہمیں اسلامی تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ اور وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہار کے مہینے میں، بہار کے مہینے کی دوسری دہائی کے دوسرے دن پیدا ہو گئے۔ تو اگر آپ یہ سب اندازہ لگائیں تو یہ ایگزیکٹ تاریخ اسی ہے 12 ربیع الاول ہی بنتی ہے۔ چنانچہ اس بات کے اوپر اب اکثریت کا اتفاق ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے 300 تھا، اور وہ تاریخ 12 ربیع الاول تھی، اور مہینہ بہار کا تھا، کیونکہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں کفر کا، شرک کا، ظلم کا، جبر کا بدترین خزاں چھائی ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ایک بہار کو بھیجنا ہے، جو ایسی بہار آئے گی جو کہ ایسی چھائے گی کہ پوری دنیا میں بہار ہی بہار ہو جائے گی، اور وہ بہار بھی آئی۔ بہار کے مہینے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کی صورت میں، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، اب اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اندر جو نہایت ہی باکمال اور نہایت ہی منفرد ترین صفات نظر آتی ہیں، ایسی آپ کو انسانی تاریخ میں کسی کے ایسا شخص، ایسا کوئی انسان دنیا میں پایا جاتا ہے، پایا جاتا تھا یا پایا جائے گا جس کے پسینے سے آپ کو خوشبو آئی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کر رکھا تھا۔ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو، اکثر لوگوں کی الحمدللہ بینائی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے جو دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں تک ان کی نظر کام کرتی ہے ان کو نظر آ جاتا ہے، لیکن کسی شخص کو بھی اپنے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ اپنی گردن کو خود موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، تب تک اس کو نہیں پتا چلے گا کہ پیچھے کا منظر کیسا ہے، پیچھے کون کھڑا ہے، پیچھے کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کو یہ دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کی جانب موڑنا پڑے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی عطا کر رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 380 ڈگری کی لیول سے دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن نہ صرف گردن کو پیچھے کی طرف موڑے بغیر ہی، نہ دائیں اور بائیں، بلکہ پیچھے کا بھی سارے کا سارا منظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا ہوتا۔ ایسا کوئی ہے
دنیا میں کہ جس کی نظر ایسی ہو جو کہ اپنے چاروں طرف کے ماحول کو، چاروں طرف کے منظر کو بیک وقت دیکھ سکتی ہو، نہ انہیں نظر گھمانی پڑتی ہو، نہ انہیں گردن گھمانی پڑتی ہو، نہ اسے خود کو موڑنا پڑتا ہو، واحد دنیا کی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی تھی جو کہ اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اسی ٹائم بغیر نظر موڑے پیچھے کی جانب بھی دیکھ لیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کو یہ موضوع تو بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ایک دفعہ کفار نے آپ سے چاند کے متعلق ایک مطالبہ کیا تو بخاری میں حدیث موجود ہے اور سورۃ القمر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے ایسا اشارہ کیا اور اسی وقت چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کا ایک حصہ دائیں جانب گر گیا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا بائیں جانب گرتا محسوس ہوا اور پھر ساتھ ہی دوسرے لمحے میں آ کے جڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القمر میں، دیکھ لو چاند تو دو ٹکڑے ہو چکا ہے لیکن ان لوگوں کا دل ایسا بدبست ہے کہ اس کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل دہلے نہیں ہیں کہ یہ کتنا بڑا منظر دیکھ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے جو معجزات ملے تھے زیادہ تر مسلمانوں ہی کے ایمان میں اضافے کے لیے ملے تھے، اور جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، اس سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا، لوگوں کو شدید پیاس محسوس ہوئی، ان کے جانوروں نے بھی بہت دیر سے پانی نہیں پیا تھا، وہ بھی پیاس سے ہلکان ہو رہے تھے۔ اب سوچا جا رہا تھا اس موقع پہ کیا کیا جائے، پانی کو تلاش کیا گیا، آگے پیچھے بہت ڈھونڈا گیا لیکن کہیں سے بھی کسی کنویں کے، کسی نہر کے، کسی ندی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ ایک ساتھی کے پاس ایک پیالہ پانی کا پڑا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرانہ نظر اس پیالے پر پڑی، انہوں نے فوراً پیالہ اٹھایا پانی کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کیا کہ اپنے مبارک ہاتھ کو اس پانی کے پیالے کے اندر ڈبو دیا اور پھر جب باہر نکالا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور اتنا پانی بہنا شروع ہو گیا، اتنا پانی بہنا شروع ہو گیا کہ صحابہ آتے گئے، پانی پیتے گئے، یہاں تک کہ جتنے بھی اس لشکر کے اندر، اس قافلے کے اندر افراد موجود تھے، سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ پھر سب نے اس پیالے کو اپنے جانوروں کے آگے رکھا، ان جانوروں نے بھی پانی پی لیا۔ پھر سب نے اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے بھی ایک لمبے عرصے تک کے لیے، جب تک کہ وہ واپس اپنی منزل مقصود پہ پہنچتے، اس پانی کو سٹور بھی کر لیا۔ جس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین کو یہ واقعہ سنایا تو ایک تابعی نے پوچھا کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اس موقع پر کتنے افراد موجود تھے؟ تو صحابی نے کہا اگرچہ ہم اس وقت تقریباً 1400 یا 1500 تھے، لیکن اللہ کی قسم اگر 1,00,000 افراد بھی ہم ہوتے تو تب بھی وہ پانی ہمارے لیے کفایت کرتا تھا۔ اور مجھے وہ بتائیے میرے بھائیوں، کون ہے دنیا میں ایسا کہ جس کی انگلیوں سے مبارک چشمے پھوٹے ہو، مبارک پانی نکلا ہو، تازہ اور صاف میٹھا اور شیریں پانی نکلتا ہو جو کہ ضرورت میں پیاس بھی نہ صرف بجھاتا ہو، صحت کا بھی باعث بنتا ہو؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ آپ کو پوری انسانی تاریخ میں ایسی کوئی ہستی نظر نہیں آئے گی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اندر کی کھدائی کا کام شروع کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں جو سودا سلم روزانہ کے کھانے پینے کی جو چیزیں تھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کسب معاش کی کوشش کرنے کی وجہ سے اور خندق کھودنے کی وجہ سے گھر میں اکثر صحابہ کے واقعے شروع ہو گئے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اپنی قمیض سے پیٹ
پیٹ کو ظاہر کرتے ہوئے یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرے پتھر باندھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا برا حال ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی تو وہاں پر دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پھر یہ حالت دیکھ کر ایک صحابی نے یہ بات میرا دل کہتا ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ایک صحابی کے گھر ایک بکری کا بچہ موجود تھا، وہ گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہ بکری کا بچہ ذبح کرنے لگا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بھوکا ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، تم اس بکرے کے بچے کو بھونو کھاؤ اور میں بھی تھوڑی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر آ کر کھانا کھا لے اور اپنے ساتھ 5-6 اپنے صحابی کو بھی لے آئے، اتنے افراد کے لیے یہ بکری کا بچہ کافی ہوگا۔ جب بات کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور ان کی بیوی نے وہ بکرا جو ذبح ہوا ملا تھا اس کو پکانا شروع کر دیا۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دوپہر کا کھانا آپ نے میرے گھر کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل ٹھیک ہے، کتنے افراد لے کر آؤں؟ انہوں نے کہا 5-6 افراد کو ساتھ لے آئیے گا، وہ میرے گھر کھانا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ وہ صحابی یہ کہہ کر جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں اعلان فرمایا کہ بھائی ساتھیوں سن لو کہ آج سب کا کھانا فلاں صحابی کے گھر میں ہے۔ اس وقت تقریباً 1500 صحابہ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئے، جبکہ جس صحابی نے دعوت دی ہوئی تھی وہ یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ میرے پاس تو چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، وہ 5-6 افراد مشکل سے ہی کھا پائیں گے، چیک جائیں گے، 1500 افراد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اب یہ کیسے ہوگا؟ وہ پریشان حالت میں گھر آیا تو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے آ گئے اور اسے پوچھا بتاؤ کھانا کہاں بن رہا ہے؟ وہ اپنی زوجہ کی طرف لے گئے، وہاں پہ ان کی زوجہ تنور پر بیٹھی کھانا پکا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب اس کی ہانڈی میں ڈالا اور پھر تھوڑا سا اس آٹے میں ڈالا جو انہوں نے روٹیاں پکانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بس اس کی طرف دیکھنا نہیں اور تم بس جب کھانا پک جائے گا کھانا ڈال کر دیکھتی جاؤ، انشاءاللہ تعالی سب افراد کو کفایت کر جائے گا۔ وہ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ بہرحال جب کھانا پک چکا صحابی آ گئے تو اس نے ہر ایک کے آگے ایک پیالہ رکھتے گئے، کھانا اسی طرح پڑا رہا۔ جب وہ کھا کے چلے گئے باقی آئے، باقیوں کے لیے ڈالا گیا، کھانا اتنا ہی پڑا رہا۔ پھر باقی آئے، ان کے لیے ڈالا گیا، کھانا اتنا ہی پڑا رہا۔ روٹیوں کے لیے آٹا بھی اتنا ہی پڑا رہا، لیکن ہر ایک کو بھرپور سیر ہو کر کھانا کھانے کا روٹی کے ساتھ موقع مل رہا تھا، یہاں تک کہ 1500 صحابہ نے وہ کھانا کھا لیا روٹی کے ساتھ سیر ہوگا۔ اور دیکھا جب وہ ہانڈی میں اسی طرح سالن سے بھری ہوئی تھی اور جو پرات تھی آٹے کی اس میں بھی آٹا اسی مقدار میں پڑا ہوا تھا، جبکہ 1500 افراد کھانا کھا کر پیٹ بھر کر جا بھی چکے ہوئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کو دنیا میں کہاں نظر آئے گا؟ آپ یہ بھی بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو صحابہ کرام کی اپنی امت کی جو محبت تھی اس کا یہ کتنا بڑا ہمیں مشاہدہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو اپنے لیے خاص نہیں رکھا، بلکہ اس سے اپنے معجزے کے ذریعے سے تمام صحابہ کو مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ وہ رسول آ گئے ہیں جن کو مومنین کی جو بلندی ہے، مومنین کا جو مفاد ہے وہ نہایت ہی ان کو حریص ہے۔ وہ مومنین پر، ایمان والوں پر نہایت ہی مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ ایسا نبی
آپ کو پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملے گا. اور ہم بھی آخر میں کہیں گے کہ ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں رکھتوں رحمتیں ان پر نازل ہو، ان کے درجات بلند ہو، ان پر ڈھیروں سلام ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی زیادہ سے زیادہ محبت عطا فرمائے، عقیدت عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر دل و جان کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت جامعہ ہے. اس کے لیے جمعہ تو بہت مختصر ثابت ہوا. میں نے تو بہت پیاری کر رکھی تھی جس کا میں صرف 4% ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اللہ نے اگر توفیق بخشی تو باقی مضمون انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے آپ کی خدمت پیش کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.